لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ثم الصلاۃ والسلام وتقیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری زیارتہم ومنکری طہارتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول الدین معرفتہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے کہ ایک عزادار، ایک مومن، ایک مداح اہل بیت، ایک ذاکر اہل بیت، ایک نوحہ خوان کے ایصال ثواب کے سلسلے سے مجلس منعقد ہے، اور موسم کی جو سنگینی ہے اور موسم کے جس پیچ و تاب کو ہم محسوس کر رہے ہیں، اسے بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوشش یہی ہوگی کہ ایک لیکچر کا جو انٹرنیشنل ٹائم ہے 40 منٹس یا 45 منٹس، اس کے اندر بات مکمل کر لی جائے، ورنہ اساتذہ نے یہاں تک لکھا ہے جو 40 اور 45 منٹ میں نہیں سمجھا سکتا وہ 3 گھنٹے میں بھی نہیں سمجھا سکتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ حضرات، ایک صلوات ایسی پڑھیے کہ اس گرم موسم میں ولایت کی ٹھنڈک کا احساس ہونے لگے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے تمام ذاکرین اور ہمارے تمام شعراء کرام ذوی الاحترام صاحبان لیاقت و استعداد، شہ سوار اسب علم، علم کے میدان میں گھوڑے دوڑانے والے، باب شہر علم تک پہنچ کر منقار معرفت سے ولایت اور علم کے موتی چن چن کر ادیب اور عزادار ہونے والے تمام صاحبان و جنابان و عزیزان تشریف فرمائیں۔ اور جس فقرے کو میں نے سرنامے کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا اور جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ہمارے سرکار فلک جناب عزت مآب ابو تراب مولائے غدیر جناب امیر غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام دین کی معرفت کے سلسلے سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور جسے سید رضی نے نہج البلاغہ میں پہلے نمبر پہ جمع کیا، اور درمیان خطبہ امام نے دین کی معرفت کے سلسلے سے اور فلسفی آف اسلام کے سلسلے سے گفتگو فرمائی۔ اس سے پہلے کہ اس جملے کے ضمن میں اور اس کا ایک کرائٹیریا تیار کر کے ایک آسمان، نتیجے، فضائل، لب لباب، رزلٹ اور نقطے کا آپ کی معتبر فکر کی جھولی کے حوالے کیا جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ابتدائے کلام میں سب سے پہلے جو ہماری بنیادی ضرورت ہے وہ ہے بنیادی ضرورت عقیدہ توحید۔ دیکھیے، میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے ایک جملہ توحید کے حوالے سے کہا، آپ یقین کی منزلوں سے گزر کے نفس مطمئنہ کے علاقے میں پہنچ گئے،
اور 32 دانتوں کے پہرے سے 2 گرام کی زبان آزاد ہو گئی، مجھے لگا کہ میری بات سینے تک نہیں پہنچی ہے بلکہ دل کی گہرائیوں میں اتر چکی ہے۔ اور ایک بات جعفر آباد میں کہتے ہوئے میں مانوں گا نہیں، ورنہ میری طبیعت کروٹ لیتی رہے گی شہر انیس، شہر دبیر، شہر ازا تک۔ بڑا بگڑا ہوا دور ہے، اور بگڑے ہوئے دور میں جب سدھرے ہوئے لوگ مل جائیں تو سدھرے ہوئے انداز سے سدھری ہوئی بات کر لینی چاہیے۔ موقع کو غنیمت جان کر، موقع بھی ہے، محل بھی ہے، پلیٹ فارم بھی ہے، تہذیب بھی ہے، تحریک بھی ہے، جب ساری چیزیں موجود ہیں تو یہ پہلا جملہ کہ جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ضمناً یہ میسج پہنچا رہا ہوں اپنے نوجوان یوتھ اور نئی نسل کے لیے کہ خبردار رہنا، اگر عقیدے کی جڑ میں کیڑے لگ گئے تو عمل کا پھل کبھی میٹھا نہیں ہوگا۔ دیکھیں، میں نے ایک کنایہ پیش کیا ہے، ایک اشارہ پیش کیا ہے، ایک استعارہ پیش کیا ہے۔ میں بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں اور مجھے زیادہ عربی کے نشیب و فراز نہیں آتے، نہ میں فارسی کی فارس کی چوٹیوں سے کوئی جملہ لا کے آپ کے حوالے کروں گا، بلکہ اردو میڈیم کا ادنا سا طالب علم ہوں، اس لیے کہ ممبر باتوں کو الجھانے کی جگہ نہیں ہے، الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے کی جگہ۔ تو یہاں سے علمی قے نہ کی جائے بلکہ مجمع کے ذہن، مینٹیلٹی، وجدان، ذہن، فکر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے صحیح پیغام کو پہنچا دینا، یہی کمال ہے بیان کا۔ ورنہ ایسے تو نہ جانے کتنے علمی نشیب و فراز ہیں، اگر اس پہ بات کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ 100 میں سے 10 سبحان اللہ اور واہ واہ کہیں اور 90% افراد ہمیں ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہیں، تو یہ عدالت کے آئینے میں بال برابر کا فرق آ جائے گا۔ تو مجلس عدالت کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام ہے، تو جتنے افراد آئے ہیں تو کم سے کم انہیں دیکھا جائے کہ ان تک کیسی بات پہنچائی جائے۔ یہ میں نے جملہ لفظوں کے جال اور خطابت کی چال والا نہیں کہا ہے، بلکہ بگڑے ہوئے آئینے کو سامنے رکھ کر یہ جملہ آپ کے حوالے کیا کہ اگر عقیدہ خراب ہو گیا تو کبھی عمل درست نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا کہ اس وقت اس دور میں ہمارے ملک کے حالات اتنے خراب ہیں، میں الیکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ الیکشن سے چنے ہوئے ان افراد کی بات کر رہا ہوں کہ جو دکھنے میں تو ہم اور آپ جیسے ہیں، لیکن ہمارے خیمے میں آ کر عقیدوں کی چوری نہیں کر رہے ہیں بلکہ عقیدوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اور یہ بات میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک سینے میں آگ لگی ہوئی ہے جس کا دھواں لفظوں کی شکل میں نکل رہا ہے۔ خدا کرے کہ ہمارے نوجوان ان سب چیزوں کو سمجھ لیں، اور خدا کی قسم اگر سیرت معصومین اور اقوال معصومین علیہم الصلاۃ والسلام پر عمل کیا گیا ہوتا تو آج یہ جو پروپیگنڈے ہیں، آج جو یہ افراط و تفریط کے لوگ شکار ہیں، یہ ہمارے یہاں یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی کہ ہم دو شخصیتوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، یہ حق پر ہے یا یہ حق پر ہے۔ داڑھی ان کی بھی لمبی ہے، داڑھی ان کی بھی اچھی ہے، جبہ دستار ان کے بھی پاس ہے، ٹوپی اور شیروانی یہ بھی پہنے ہوئے ہیں، لیکن فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے سرکار کہ یہاں والا صحیح ہے یا بارڈر کے اس پار والا صحیح ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، بھئی یہاں پہ بھی جبہ و دستار والے ہیں، بارڈر کے اس پار بھی جبہ و دستار والے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت پیدا کیجئے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں، اس کے اوپر غور کیجئے گا، تعقل کیجئے گا، تدبر کیجئے گا۔ ہمارے یہاں سب سے زیادہ ضرورت حکمت کی ہے، بھیڑ کی چال میں چلا نہ جائے کہ ایک رولا جا رہا ہے، ایک مجمع جا رہا ہے اور ہم بھی آنکھیں بند کیے ہوئے اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ نہیں نہیں، تعقل کیجئے، تدبر کیجئے، تفکر کیجئے، قرطاس کربلائی کی ابا قبا سے دھوکہ نہ کھا جائیے گا، اس لیے کہ امام نے لباس کو معیار معرفت نہیں بنایا بلکہ زبان کو بنایا ہے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ دیکھیں اس کے اوپر غور فرمائیے
حالانکہ جعفر آباد گئے اور جعفر کی رعایت سے یہ جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہر کسی سمندر سے کم نہیں ہے. بھائی کاش کہ میری بات پہنچ جاتی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اہلیان زبان، فصیح اللسان، بلغ الکلام کے لیے میں نے جملہ حوالے کیا. آپ کا تو اپنا وطن ہے، آپ کی سرزمین ہے، اسی لیے میں نے جعفر کی رعایت سے یہ بات کہی کہ یہ نہر سمندر سے کم نہیں ہے. علماء کا علاقہ ہے، ادبا کا اور شعراء کا علاقہ ہے. ہمارے یہاں بصیرت کی بڑی کمی ہے. تو آج جو ہم اس افراط و تفریط کے شکار ہیں کہ کرتاج صاحب صحیح ہیں یا وہ صاحب صحیح ہیں، بھئی ہم فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں. یہ جانتے ہیں کیا؟ تعلیمات آل محمد سے دوری کا نتیجہ. اگر تعلیمات آل محمد پر عمل کیا جاتا اور شخصیت پرستی کا زہر ہماری شرشت اور ہماری طینت ہماری طبیعت میں نہ آتا تو ہم فیصلہ کر لیتے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. یاد رکھیے گا، لباس، جبہ و دستار، یہ شیروانی، یہ ٹوپی معیار معرفت نہیں ہے، بلکہ امام عالی مقام نے فرمایا کہ انسان کی 2 گرام کی زبان جب 32 دانتوں کے پہرے سے آزاد ہوتی ہے تو پورے وجود کی معرفت کرا جاتی ہے. جب وہ بولتا ہے تو پہچان لیا جاتا ہے. لیکن افسوس ہے اندھ بھکتی پہچاننے میں دیوار کھڑا کر دیتی ہے. جب انسان اندھی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جو جناب کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو سرکار کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. سرکار یہ تعلیمات آل محمد نہیں ہے، بلکہ تعلیمات آل محمد کا آئینہ اگر دیکھنا ہے تو جنگ جمل کے موقع پر دیکھیے کہ جب جنگ جمل چھڑی تو ایک شخص دوڑا ہوا آیا اور آنے کے بعد علی سے کہہ رہا ہے یا علی میں پریشان ہوں، ایک طرف ازواج ہیں اور ایک طرف آپ ہیں، میں حیران ہوں کہ ازواج کی طرف جاؤں یا آپ کی طرف آؤں. تو علی نے یہ نہیں کہا کہ میں حق ہوں میری طرف آ جا، حالانکہ علی کہہ دیتے تو وہ علی کی طرف آ جاتا. لیکن امام وہ ہوتا ہے کہ جو قیامت تک کے آنے والی نسلوں پر نظر رکھتا ہے. امام نے فوراً جواب نہیں دیا، پہلے اس کے نظریے پر بطلان کی لکیر کھینچ دی تا قیامت کہ تیرا نظریہ غلط ہے، پہلے اپنے نظریے کو صحیح کر. کہ یعنی آپ بتائیے کہ یہ مت دیکھ کہ ادھر ازواج ہے اور ادھر علی ہے، بلکہ یہ دیکھ کہ حق کس کی طرف ہے. کاش کہ میری بات واضح ہو جا جو کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بابا سے. یہ حدیث امام عالی مقام یعنی فلک جناب عزت مآب ابو تراب مولائے غدیر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سرکار نے 1400 سال پہلے، افسوس ہے کبھی کبھی تو دل یہ چاہتا ہے کہ میں گھر میں رہوں، گھر سے نہ نکلوں. حالات اتنے خراب ہیں کہ اس وقت اسلام اپنی ضرورت کا نام ہو چکا ہے. اسلام آپ کی ضرورت کا نام نہیں ہے کہ جو چیزیں آپ کی ضرورت کی ہوں وہ لے لیجئے اور جو آپ پر چپک رہی ہوں، بہت ٹھیٹ زبان میں نے بات کہی ہے، جو آپ کی طرف اشارہ کر رہی ہوں، آپ کی مخالفت کر رہی ہوں، تو آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے. نہیں، اسلام کو اگر دیکھنا ہے تو علی کی نظر سے دیکھیے. اور کیسے دیکھیے؟ میں ابھی آپ کی خدمت میں دلیل دے رہا ہوں، کیونکہ مولا کائنات کا جو فقرہ میں نے آپ کے حوالے کیا. انصر بھائی جانتے ہیں یہ خرابی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ خرابی اس لیے پیدا ہو رہی ہے، اچھا میں تو نہیں سمجھتا کہ جعفر آباد میں اس جملے کو زائل سماعت کیا جائے جو میں روانہ کر رہا ہوں. ایک جملے میں پورا اشرا ہے، اگر آپ تک پہنچانے میں میں کامیاب ہو گیا. آج اصل میں خرابی اس لیے پیدا ہو گئی کیونکہ آج کے زمانے کے لوگ یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ دین پہنچانا ہے یا دین منوانا ہے. نہیں، میری بات شاید زائل سماعت ہو گئی، جو میں 10 لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا پہنچی نہیں. دین پہنچانا ہے یا دین منوانا ہے؟ میرے سرکار زبردستی دین منوانا نہیں ہے کہ آپ جس کو پائیے زبردستی لے کر آ جائیے. نہیں، دین پہنچانا ہے. آدم سے لے کر عیسی ابن مریم تک، ذرا فلسفی آف اسلام کو سمجھیے، آدم سے لے کر عیسی ابن مریم تک جتنے بھی رہبران اللہ نے بھیجے،
ان سے کہا دین پہنچاؤ. ارے سرکار اگر منوانا ہوتا انصر بھائی تو ایک محمد کافی تھا. نہیں میرا جملہ شاید پہنچا نہیں جہاں تک میں پہنچانا چاہ رہا تھا, کاش کے بات واضح ہو جائے. اگر منوانا ہوتا تو ایک محمد کافی تھا, لیکن یہ زبردستی کوئی کسی کو اپنی مذہب تک, اپنے مذہب میں کھینچنے کے لیے اپنے عقیدے کے ساتھ کمپرومائز مت کیجئے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہی آپ کیجئے. نہیں, دوبارہ بلائیے یا نہیں بلائیے, مجھے ڈر مجمع کا نہیں ہے, کمیٹی کا نہیں ہے, بانی مجلس کا نہیں ہے, مجھے شہزادی کو چہرہ دکھانا ہے, مجھے خدا کا خوف ہے, اہل بیت کا خوف ہے, اور ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں کوئی میری بات ایسی نہ ہو کہ جس سے وہ ناراض ہو جائے. تو کوشش یہ کیجئے کہ دنیا کے چکر میں مت پڑیے. قبر کے اندر وہی آئے گا کہ جس نے صراط پہ آنے کا وعدہ کیا ہے. نہیں میری بات واضح ہو, میں تھوڑا سا آپ کو جگہ جگہ کا اپنی بات پہنچا رہا ہوں. زبردستی کسی کو مت لائیے, کیونکہ اسلام پہنچانا ہے, زبردستی منوانا نہیں ہے. اور اگر دلیل چاہیے, ارے خدا کی قسم یہ واقعہ اتنا عبرت آمیز ہے کہ اگر بات پہنچ گئی تو شاید کہ ہمارے جانے کے بعد بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیے, میرے مولا کے زیر و زبر اور فصاحت و بلاغت پر نسل قربان. ایران کے پہلو میں ایک شہر ہے, ایک ملک ہے, آذربائیجان. سب نے نام سنا ہوگا آذربائیجان. آذربائیجان سے کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد علی سے کہتے ہیں یا علی ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. سنیے گا, شاید کہ میں نے جلال پور میں ابھی کبھی نہیں پڑھا اور یہاں پہ پہلی بار میں پڑھ رہا ہوں. تو فلسفی آف اسلام کو 2 جملوں میں علی نے سمجھایا. پوری دنیا اگر اپنا علم اونڈیل دے تو ان 2 جملوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو علی نے ارشاد فرمایا. آنے والے آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا علی ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے, علی نے کہا خوش آمدید, کس نے منع کیا ہے؟ تم قبول کرنا چاہتے ہو, خود آئے ہو تو آؤ. لیکن انہوں نے ایک جملہ کہا, یہی غور طلب ہے. انہوں نے کہا علی ہم اسلام تو قبول کریں گے لیکن ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ ہمارے ملک میں ٹھنڈ بہت پڑتی ہے. کاش کے کرتاس پہنچا لے جاؤ. فلسفی آف اسلام کہ دین پہنچانا ہے, زبردستی منوانا نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو کم کر دیجئے, ماتم کو, عزاداری کو کم کر دیجئے, اور فلاں صاحب شیعہ ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے نعرے نہ لگائے جائیں, کہیں ان کو برا. ارے صاحب میری بات پہنچ رہی ہے, میں تو تیر چلا رہا ہوں, وہ اپنے ہدف تک خود پہنچ جائے گا. تو کسی کے لیے آپ اپنے ارکان میں کمی مت کیجئے, اس لیے کہ دین زبردستی منوانا نہیں ہے بلکہ دین پہنچانا ہے. اور یہی فلسفی علی نے سمجھائی کہ جب وہ آئے تو آنے کے بعد کہا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. تو علی نے منع نہیں کیا بلکہ کہا خوش آمدید, اچھی بات ہے کہ تم اسلام کے دائرے میں آ رہے ہو. لیکن آنے والوں نے جب ایک شرط لگائی اور کہا لیکن ایک شرط ہے, کیا شرط ہے؟ کہ ہمارے ملک میں ٹھنڈ بہت پڑتی ہے, اگر تھوڑی سی پہنچے پینے کی اجازت دے دیں. ارے صاحب کاش کہ میری بات پہنچ جائے. علی کا ایک ہی جملہ پہنچانا ہے, اور اگر پہنچ گیا تو شاید میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں. سنیے, شورائے کرام سے میں دعائیں چاہتا ہوں اور ہمارے بزرگان تشریف فرمائے, تمام صاحبان سنیں. جیسے ہی انہوں نے اپنی شرطوں کا انصر بھائی اسلام مانگا تو علی کی عدالت تو دیکھیے کہ جو الہی عدالت کا نفاذ کر رہا ہے, احیا کر رہا ہے. جیسے ہی انہوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی پینے کی اجازت دے دے, میں کاش کہ میں پہنچا لے جاؤں علی کا جملہ. جس علی نے ان کے آنے پہ کہا تھا خوش آمدید, جیسے ہی اپنی شرطوں کا اسلام مانگا تو علی نے پلٹ کے ایک ہی جملہ کہا, تم سے کس نے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. غور فرمایا آپ نے, فلسفی آف اسلام بتا رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اللہم عجل ولیک الفرج اللہم لعن اعدائہم اجمعین. آپ نے دیکھا اچھا دیکھیے صاحب، اخلاق بھائی کو گلے لگا کر نہ جانے کتنی بری باتیں ہمارے یہاں داخل کی جا رہی ہیں، اور اس پہ تو ڈاکٹر صاحب اگر ٹھیک سے دوا نہ دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ مرض ناسور بن جائے. اسی لیے ایک بات سمجھ لیجئے صاحب، مدرسے میں علم ملتا ہے، مکتب میں علم ملتا ہے، حوضے میں علم ملتا ہے، لیکن اس علم کا ترجمہ شاید وہاں ہوتا ہو اسی حوضے میں، لیکن ترجمانی مجلس میں ہوتی ہے. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے اور سمجھ لیجئے، غور سے سنیے. اگر اس فرش عزا سے بہتر اسلام، بہت اہم بات ہے صاحب، ہے چھوٹا جملہ لیکن اس طالب علم کی نظر میں بہت ہی قداور ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اگر اس فرش عزا کے علاوہ اس سے بہتر کوئی جگہ ہوتی اسلام کی تبلیغ کے لیے تو علی کی بیٹی رہا ہو کر اس کا انتظام کرتی، یہ نہ بچھاتی. کاش کہ میری بات واضح ہو جاتی جو میں کہنے جا رہا ہوں. توجہ فرمائیے، آپ نے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر بآواز. یہ جناب زینب کی حکمت عملی تھی کہ انسانیت کہاں کہاں بھٹکے گی، اسلام کو کہاں کہاں سے لیا جائے گا، لیکن علی کی بیٹی نے رہا ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ فرش عزا بچھایا، زمین کے سینے کو آسمان عطا کیا. ورنہ یہ جملہ محاورہ ہی رہ جاتا، کبھی حقیقت نہ بنتا کہ زمین کے سینے پر آسمان بچھایا جاتا ہے. کوئی ہم سے پوچھے کہ کیسے بچھایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں عرش نشین آتے ہیں. عزیزان گرامی، فرش عزا، اور یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنے نوجوانوں سے مجلس ترجمانی کے لیے ہوتی ہے تاکہ بات کی وضاحت ہو. اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، خودی میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر میں بابان کے دوحال یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر اس کی دوا ممبر سے نہ دی جائے تو آنے والی نسلوں کو خطرہ ہے. خبردار کبھی اس پہ بھروسہ نہ کیجئے گا، کبھی اس پر بھروسہ نہ کیجئے گا، کبھی اس پر بھروسہ نہ کیجئے گا، کبھی شیروانی پر بھروسہ نہ کیجئے گا، کبھی ٹوپی پر بھروسہ نہ کیجئے گا. اس کو دیکھیے گا، جب یہ 2 گرام کی آزاد ہوگی تو پورے وجود کی معرفت کرا جائے گی. ممبر سے اچھا ٹیسٹر کوئی بنا ہی نہیں. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، ممبر سے اچھا کوئی ٹیسٹر آج تک بنا ہی نہیں. جب یہاں پہ آنے کے بعد کوئی زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں علی کی محبت ہے یا خدا کے ساتھ کوئی بت بھی لیٹا ہوا ہے. یہ معنویت تھی اس کے اندر جو میں نے آپ کے حوالے کی ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے کہا سناٹے میں رہیے کوئی بات نہیں، لیکن اگر کسی حد تک میں نے یہ مقصد پورا کر دیا تو میرا ایم، میرا ٹارگٹ مجھے مل جائے گا. خبردار، ایام عزا قریب ہیں، فصل عزا قریب ہے. اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں، جتنی مجلسیں ہوں، چاہے کوئی خطیب آئے، سب کی مجلسیں جا کے سنیے، اور سنیے جو چیز سمجھ میں نہ آئے تو یہ حق آپ کو علی نے دیا ہے، کوئی چھین نہیں سکتا. کہ آنے والے پڑھنے والے سے سوال کیجئے، کیونکہ جس مذہب میں، ارے یہاں سے زیادہ تعلیم کا فقدان کہاں ہے صاحب، یہاں تو الحمدللہ قدم قدم پہ علم بانٹا جاتا ہے. یاد رکھنا کہ جس مذہب سے سوال کرنے کا حق چھین لیا جاتا ہے، وہاں نفس مطمئنہ کے علاقے میں مطمئن افراد نہیں پیدا ہوتے، بلکہ جہالت کے ساتھ ابو جہل پیدا ہوتے ہیں. سوال کرنے کا حق نہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ کوئی نہیں چھین سکتا. ہو سکتا ہے مجلس کے بعد ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، کوئی بات نہیں. حضرت ایک صلوات اور اس سے بہتر ارشاد فرمائے تاکہ میں آگے بڑھ جاؤں.
کوئی بات نہیں, آپ میری طرف دیکھیے, ہوتا ہے آدمی مصروف ہوتا ہے تو کبھی کال آ گئی تو اس نے کال ریسیو کر لی, ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا کام ہو تو میں اس کے لیے نہیں ٹوکوں گا, اس لیے کہ مجھے زبردستی تلقین نہیں پڑھنی ہے, اس لیے کہ اپنی باتوں کو پہنچانا ہے. ہمارے بزرگوں کے ہم اثر بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزان گرامی, یہ جو چھوٹی چھوٹی سی کلپس آ رہی ہیں نا, جو آج اسٹیٹس کی زینت بنی ہوئی ہیں, کبھی کبھی یہی زہر کھول دیتی ہیں. ذرا بچ کے رہیے, ساری کلپس نہ لگایا کیجئے, پہلے سن لیا کیجئے کہ بولنے والا بول کیا رہا ہے. اور مجھے تو ڈر ہے ان لوگوں سے کہ جو بارڈر کے اس پار زیادہ دل لگائے بیٹھے ہیں. نہیں پہنچے آپ, میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ وقت کا تقاضا ہے, لیکن بغیر پڑھے ہوئے مانوں گا نہیں. بلائیے یا نہ بلائیے, جب تک ایویڈنس, ثبوت, گواہ, دلیل, برہان میرے پاس نہ ہو, میں بالکل دعویٰ نہیں کرتا اور زبان کو 32 دانتوں کے پہرے میں رکھتا. اور جب یقین ہو جائے, دلیل مل جائے کہ سامنے والا غلط ہے, تو ضرور یہاں سے بولتا ہوں. یہ جو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے لیکچر دیا جاتا ہے اور صرف سیاست انہیں لی جاتی ہے, تو خبردار ہو کے سنا کرو. ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہاری نسلوں میں زہر گھول کر چلا جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ بارڈر کے اس پار سے خبر آئی کہ اگر امام کو بھی رضی اللہ کہہ دیا جائے تو کیا غلط ہے. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, کیا آپ اس بات سے راضی ہیں؟ ارے کم سے کم 2 کلو کا سر ہلا دیجئے, یہ تو میرا اپنا وطن ہے صاحب, میں 2 گرام کی زبان نہیں. آپ راضی ہیں؟ نہیں راضی ہے نا. لیکن سنیے صاحب, اسی منبر کی بات ہے اور یہ کہا گیا کہ اگر, ارے کسی سے اتحاد اور اتفاق کا مطلب انصر بھائی یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ غلامی کرنے لگیے, جو وہ چاہتے ہیں وہی آپ چاہیے. ایک بات کہنے کا جی چاہ رہا ہے, اس کو چاہے تم کاٹ دینا نہ چلانا, لیکن جعفر آباد والے تو کم سے کم لطف لے لیں جو میں کہنے جا رہا ہوں. اگر 20 تک بات پہنچ گئی تو آنے کا مقصد حل ہو جائے گا. عزیزان گرامی, مجتہدین کرام آیات اعظام کے فتاووں کے مطابق ہندوستان میں گائے کا ذبح کرنا جائز نہیں ہے, لیکن کسی مفتی نے یہ نہیں کہا کہ گائے کو آپ بھی گاؤ ماتا کہنے لگیے. ارے صاحب ماشاءاللہ, کیا خوب آپ نے سمجھا. میں نے, اچھا جائیے گھر جا کے جو لوگ نہیں سمجھے ہیں ان کے لیے بھی سبحان اللہ, جو نہیں بولے ہیں اور جو بولے ان کے لیے ہماری طرف سے 100 بار سبحان اللہ, صلوات بر محمد و آل محمد پر بابا سے بلند. ارے کسی مجتہد نے یہ نہیں کہا کہ آپ بھی وہی کہیے جو وہ کہہ رہے ہیں, لیکن جب موضوع بدلتا ہے, اب میں یہاں پہ اجتہاد کی بحث پڑھنے نہیں آیا ہوں, جب موضوع بدلتا ہے تو حکم خود بخود بدل جاتا ہے. تو یہاں جب موضوع بدلا تو مجتہدین نے فتویٰ دے دیا کہ اگر جان کا خطرہ ہو, عزت کا خطرہ ہو, تو وہاں پر یہ عمل جائز نہیں ہے. لیکن پھر جملہ دہرا رہا ہوں, لیکن کسی بھی مجتہد نے یہ نہیں کہا کہ آپ بھی گاؤ ماتا کہیے. ارے بار بار کہہ رہا ہوں صاحب. اچھا چلیے, جو نہیں پہنچے ہیں وہ کم سے کم جمل پڑھ لیں گے تو پہنچ جائیں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز بلند. توجہ ہے, یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, بہت اہم بات میں نے کہی ہے, گھر جا کے سوچئے گا. عزیزان گرامی, کوئی امام کو رضی اللہ کہے گا, ہمارے یہاں یہ باتیں پڑھنا بہت ضروری ہیں. اور خدا کی قسم میں اس وقت تعزیہ سامنے رکھا ہوا ہے, ڈر صرف ان ذوات مقدسہ کا ہے. اس کا ڈر نہیں ہے کہ دوبارہ اس علاقے میں بلایا جاؤں یا نہ بلایا جاؤں, لیکن حق ہے تو بولا جائے گا. کسی کو چوٹ لگتی ہے تو لگتی رہے. یہ جو بڑے بڑے استاد بن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے اور ہمارے بچوں کو بہکایا جا رہا ہے, اور اتحاد کے اور اتفاق کے چکر میں, ہم اتحاد کے منافی نہیں ہیں, اتحاد کی ضرورت ہے, لیکن اتحاد کا یہ غلط مطلب نہ نکالیے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہی آپ کیجئے. یعنی وہ کہنے لگے کہ امام کو رضی اللہ کہہ دیا جائے تو کیا جاتا ہے. تو خدا کی قسم سنیں, ان سے جا کے کہیے کہ رضی اللہ, رضوان اللہ اور راضیتم مرضیہ,
ارے سبحان اللہ، یا تو میں پہنچا نہیں پایا یا شاید کہ اس موسم کا اثر ہوگا. میں نحوی اور صرفی ترکیب بھی کر سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ بچے سو جائیں میں بڑی موٹی موٹی بات کہہ رہا ہوں. ایک ہے رضی اللہ، ایک ہے رضوان اللہ، اور ایک ہے راضیۃ مرضیہ. ایک کنایا پیش کروں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں شاید تائید فرمائیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ راضیۃ مرضیہ اور رضوان اللہ کا خیمہ ایک ہو، لیکن رضی اللہ کا نہیں ہے. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں. ماشاءاللہ یہاں علماء کی بستی ہے، بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ رضوان اللہ. اچھا تھوڑا سا آپ بیدار ہوئے تو چلیے، اگر ایسی ہی بحثیں سننا چاہتے ہیں تھوڑا سا میں آگے بڑھ جاؤں. رضوان اللہ اور راضیۃ مرضیہ کا خیمہ ایک ہو سکتا ہے، لیکن منور صاحب، مشہد صاحب، رضی اللہ ان دونوں کے خیموں میں نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ رضی اللہ ہے حرف دعا. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. عزیزان گرامی، یہ میں صاحب جبہ و دستار کی بات کر رہا ہوں، اور جسے دلیل چاہیے اس طالب علم کندہ ناتراش خاکسار سے لے سکتا ہے، بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. وہ وہاں سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ امام کو رضی اللہ. اچھا آپ کے لیے چھوٹی بات ہے کہ رضی اللہ کہہ دیا تو کہنے لگے کیا امام کا اسٹیٹس کم ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں، جو بات عدالت کے خلاف ہے، کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں، جو بات عدالت کے خلاف ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. آپ چاہے جتنے لیکچر دیتے رہیے، رضی اللہ ہے حرف دعا. اور سنیے صاحب ایک بات اور صاحبان ذوق کے لیے، شاید کہ کوئی نئی بات پڑھ کے یہ طالب علم چلا جائے. رضوان، ارے ہم تو حر جناب سلمان، ابو ذر غفاری، جناب مقداد، عمار یاسر کو بھی رضی اللہ نہیں کہتے. کاش کہ میرا مجمع میرا ساتھ دے. جہاں تک میں بڑی تحلیلی گفتگو کرنے کا عادی ہوں، توجہ رکھیے گا. میں صرف جملے بازیوں پہ بات نہیں کر رہا ہوں، تحلیلی گفتگو ہے، ذرا تعقل کیجئے گا. ہم جناب حر کو، سلمان کو، ابو ذر کو، مقداد کو رضی اللہ نہیں کہتے. پھر کیا کہتے ہیں؟ رضوان اللہ. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ رضی اللہ ہے حرف دعا، اور رضوان اللہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے لیے راضی ہونے کی دعا نہ کی جائے بلکہ خدا راضی ہو. نہیں، میری بات تھوڑی سی اور واضح ہو. جہاں تک رضوان اللہ اسے کہتے ہیں کہ جس سے خدا. اچھا آپ پوچھیں گے مجلس کے بعد، ہو سکتا ہے کوئی پوچھ لے، کہ آخر اتنی شدت سے رضی اللہ اور رضوان اللہ کیوں سمجھا رہے تھے؟ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ وہ جو موصوف گفتگو فرما رہے تھے وہ کہہ رہے تھے رضی اللہ اور رضوان اللہ میں کیا فرق ہے. مجھے تو یقین ہے کہ وہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن یہ بھی یقین ہے کہ تجاہل عارفانہ کے شکار ہیں. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. ہاں یعنی جانتے تو ہیں لیکن جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، جیسے ہم کچھ جانتے ہی نہیں. اور وہاں سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں سنیے صاحب، اس طالب علم کا چیلنج ہے اور اس چیلنج کو جا کر لے جائیے گا. جو ان کے معتقد ہیں میں ان کو بالکل دل سے لگانے کے لیے تیار ہوں. میں کسی کی ذات کا اختلاف نہیں کرتا، بات سے کرتا ہوں. اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ذات سے اختلاف نہ کیجئے گا، بات سے کیجئے گا. کیونکہ جب بات سے اختلاف ہوتا ہے تو تحقیق ہوتی ہے. نہیں، کاش کے بات واضح ہو. اور جب ذات سے اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر وہ تنقیص ہوتی ہے، تنقید نہیں ہوتی. تنقید برائے تحقیق ہوتی ہے اور تنقیص برائے تذلیل ہوتی ہے. تو یہاں ذلت اور رسوائی نہیں دی جا رہی ہے بلکہ تنقید کر کے ایک تحقیق پہنچائی جا رہی ہے. ارے وہ صاحب جو کہہ رہے ہیں ان سے پوچھئے جا کر کہ رضی اللہ کسے کہتے ہیں اور راضیۃ مرضیہ کسے کہتے ہیں. جعفر آباد والے اپنی آواز سے پاکستان تک آواز پہنچائیں
کہ وہ کہاں تک میری تائید کر رہے ہیں. خدا کی قسم جملہ یاد رکھنا, رضی اللہ ہے حرف دعا, راضیتم مرضیہ ہے سند الہی. کاش کے بات واضح ہو جہاں تک لے کر آئے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز. اور سنیے, بس یہیں سے تھوڑا سا میں نفس موضوع پر ہوں, ذرا روح سخن میں نے تبدیل کیا. حکیم صاحب سنیے صاحب, آپ کو تو بہت کم لوگ یہاں پہ حکیم کے نام سے جانتے ہیں, یہ آپ کی عرفیت ہاں مجھ جیسے طالب علم کو بہت پسند ہے, اس لیے میں نے کہا کہ سنیے کیا احمقانہ بیان, اور کہنے لگے کہ رضی اللہ امام. ارے آگے کا جملہ تو سنیے صاحب, میں تو اردو میڈیم کا ادنا سا طالب علم ہوں, اور نہ جانے کتنے ادیب نیچے بیٹھے ہیں, انصر بھائی ہیں, دیگر افراد ہیں. یہ محترم ہمارے مولانا مہدی حسن واعظ صاحب قبلہ کی سرزمین ہے, جعفر رضا جوہری صاحب کی سرزمین ہے, یہ ڈاکٹر عباس رضا نیر جلال پوری صاحب کی سرزمین ہے. تو شاید کہ میرا یہ جملہ لائل سماعت نہ ہو اب تک, جو قیمت ملی ہے سلام, شاید اس کی بھی قیمت مل جائے. انصر بھائی جو یہ کہہ رہا ہے کہ امام کو بھی رضی اللہ کہہ دیجئے, تو ان سے جا کے کہیے کہ عربی لٹریچر بعد میں پڑھنا, پہلے اردو لٹریچر ٹھیک سے پڑھو. یہ مکتب فکر جعفریہ ہے, یہاں زبان کے ادب و آداب سکھائے جاتے ہیں. ہمارے یہاں جھنڈا جھنڈا رہے گا, علم علم رہے گا. آج کے بات واضح ہو جائے, اہل زبان کے لیے جملہ تھا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز. ہمارے یہاں زبان کے ادب و آداب ہوتے ہیں, صلوات اور ارشاد فرمائے محمد و آل. توجہ فرمائیے آپ نے, ہمارے یہاں کوئی بات یوں ہی نہیں کہی جاتی. ہمارے یہاں مثال کے طور پہ آپ ماشاءاللہ تائید فرمائیں گے, انصر بھائی تائید فرمائیں گے, بزرگان تائید فرمائیں گے. اگر میں پوچھ لوں میر فرش کسے کہتے ہیں, میر فرش, نئی نسل سے پوچھوں میر فرش صاحب کسے کہتے ہیں, تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہیں میر صاحب جو فرش بچھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں میر فرش. نہیں, میر فرش ان خوبصورت پتھروں کو کہا جاتا ہے. پہلے, اب تو شاید ہمارے بھی گھر میں ایک دو پڑے ہوں گے, جو قالین اور فرش کے کونوں پر رکھے جاتے تھے, کہ ان کی وجہ سے قالین خوبصورت بھی لگتی تھی اور رکی بھی رہتی تھی. تو ہمارے یہاں ہر پتھر کو میر فرش نہیں کہا جاتا. ارے کاش کے بات واضح ہو جائے. تو جس کی جو جگہ ہے اس کو وہیں پر رکھیے. آپ رضی اللہ کو رضی اللہ کے خیمے میں رکھیے, رضوان اللہ کو رضوان اللہ کے خیمے میں رکھیے, اور علیہ السلام کو علیہ السلام کے خیمے میں رکھیے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز. دین رٹنے کی جگہ نہیں ہے بھائی, یہیں سے تھوڑا سا میں آگے بڑھ رہا ہوں. دین رٹنے کی جگہ نہیں ہے, بلکہ دین سمجھنے کا مقام ہے. اسی لیے امام نے فرمایا اول الدین معرفتہ, کہ دین کا پہلا زینہ معرفت ہے. یعنی بغیر معرفت کے دین کا آغاز نہیں ہوتا. تو اب مجھے کہنے کا حق ہے کہ جس بشر کے سینے میں دولت عرفان نہیں پائی جاتی, اگر اللہ اسے عمر نوح بھی عطا کر دے اور وہ حرمین کے درمیان سجدہ کر کر کے اپنی گردن کو توڑ لے, رکوع کر کر کے اس کی کمر الف سے نون کی شکل اختیار کر لے, تو بغیر معرفت اس کی عبادت ابلیس کی عبادت سے ہٹ کر اور کچھ نہیں. بہت آرام سے آپ نے سنا, اس لیے کہ بس میں مجلس تمام کر رہا ہوں. برسا برس کی عبادت کے بعد, اچھا اللہ سے زیادہ کوئی اللہ ہو کہنے والا ہے؟ ارے وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں تجھے مانتا ہوں, لیکن اللہ نے اس کو لعنت کا طوق اس کی گردن میں کیوں ڈالا؟ کیا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے؟ اگر صاحب صرف یہی مسئلہ ہے تو پھر اپنے گریبان کے 2 بٹن کھول کے دیکھیے آپ نے کتنے نہیں کیے. جیتے رہیے, مولا آپ کو شاد و آباد ہے. اگر یہی مسئلہ ہے کہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ ابلیس ہوا,
مردود بارگاہ ہوا تو اپنے آنکھ کے 2 بٹن کھولیے، میرا تو ایک ہی لگا ہوا ہے، میں ایک ہی بٹن کھول لیتا ہوں، اور جھانک کے دیکھیے کہ ہم نے کتنے سجدے چھوڑے، ہم نے کتنے سجدے نہیں کیے۔ سرکار مسئلہ سجدہ کرنے اور نہ کرنے کا نہیں تھا، مسئلہ جانتے ہیں کیا؟ اللہ روز اول ایک قانون بنا رہا تھا، اور کون سا قانون؟ میں نے کہا پروردگار اتنے سجدے اس نے کیے ہیں، ایک نہیں کرے گا تو کیا غضب ہو جائے گا، تیری کریمی سے اسے معاف کر دے۔ آواز آئی، عجب نہیں کیا آواز ہے، قرطاس کربلائی تم سمجھے نہیں، مسئلہ سجدہ کرنے اور نہ کرنے کا نہیں ہے، اس نے سب کچھ کیا، توحید کا اقرار بھی کیا، عبادت بھی کی، میرا سجدہ بھی کیا، لیکن میرے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کر گیا۔ آئے ہائے، کاش کہ آپ میری بات واضح ہو جائے، میں کہیں لے کر آپ کو جانا چاہتا ہوں۔ اس نے سب کچھ کیا، توحید کا اقرار کیا، اگر اس پہ غور کر لیا جائے تو بڑی الجھی ہوئی گتھیاں سلجھ جائیں۔ اس نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، اس نے عبادت الہی کی، آخری موقع پر پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا پروردگار مجھے بخش دے، اس کے بعد اتنے سجدے کروں گا کہ روئے زمین پر مجھ سے زیادہ تیری عبادت کرنے، یہاں تک موجود ہے، عبادت کرنے والا نہیں ملے گا، لیکن اللہ نے روز اول قانون بنایا، اور عجب نہیں کیا آواز آئے، قرطاس کربلائی آج میں شیطان کو گرفتار کر کے غدیر کے میدان میں علی کے دشمن کی گرفتاری کا سلسلہ جاری کر رہا ہوں۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں، ہر ایک صلوات پڑھیا تاکہ مرحلہ آسان ہو جائے۔ بابا سب بس مجھے یہاں تک کیوں لانا تھا، اس کا مقصد ہے کیونکہ امام نے فرمایا اول الدین معرفتہ، کہ دین کا آغاز معرفت سے ہوتا ہے، اور ایک جگہ پہ امام نے فرمایا، دیکھیے اگر تھکے نہ ہوں تو 10 منٹ دیجئے، مجلس تمام ہے، صلوات پڑھیے محمد وعلم۔ ڈاکٹر صاحب جائیے گا نہیں ہے، یہیں بیٹھیے گا، ایک صلوات ان کے لیے پڑھیے جنہوں نے نہیں پڑھی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ کسی شاعر کا شعر نہیں ہے اور کسی کا مقولہ نہیں ہے، یہ قول صادق اور قول معصوم ہے کہ ہم آل محمد پر بلند آواز سے صلوات پڑھنے سے دلوں کا میل دھل جاتا ہے۔ اب تو پڑھ لیجئے بلند آواز سے، اور آج کل تو سخت ضرورت ہے، کیونکہ کرتے تو پاک ہیں، کرتے تو صاف ہیں، لیکن دل بہت میلے ہیں، اور آج صرف اور صرف لباس صاف رہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلے تو اپنے دلوں کو صاف کیجئے۔ ہاں، ہمارے یہاں ایک چیز کا سد باب ہو گیا، دیکھیں بات سے بات نکل آئی، لیکن میں یہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، سنیے، ایک چیز کا سد باب ہو گیا، اور یہ دروازہ کم سے کم یہاں ہو سکتا ہے کھلا ہو، حسن زن ہے، لیکن جہاں تک میں نے مشاہدہ کیا، حسن زن اور سوء زن یہ 2 چیزیں ہیں۔ سوء زن بہت بری شے کا نام ہے، اور حسن زن ذات سے، حسن زن اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کسی کے لیے پازیٹیو تھنکنگ رکھنا، سمجھے آپ؟ اب اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا، کسی کے لیے پازیٹیو تھنکنگ رکھنا۔ آج ہمارے یہاں اللہ سے پہلے بندہ فیصلہ کرتا ہے، جملہ بہت بڑا تھا، نہیں پہنچا میرا جملہ، اللہ سے پہلے ہمارے یہاں بندہ فیصلہ کرتا ہے، اور وہ جانتے ہیں کیا؟ بھائی وہ فلاں صاحب بہت تیز ماتم کر رہے تھے، اللہ کو ریاکاری پسند نہیں، تمہیں کس نے حق دیا؟ کسی نے حق دیا کہ آپ کیا جانتے ہیں؟ ارے سورج ڈوب جائے تو سایہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، بڑی بات تھی، سایہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، تو آپ کیا ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ کسی کے لیے کہیے کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے؟ نہیں، دلوں کے حالات کو وہ جانتا ہے جو علیم بذات صدور ہے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں، جو دلوں میں رینگتے ہوئے احساسات پر نظر رکھتا ہے،
اس کو حق ہے کہ وہ کسی کو کچھ کہے، لیکن ہمارے یہاں سوء ظن کا دروازہ کھل گیا اور حسن ظن کا بند کر دیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس پہ بھی ہمارے بزرگ دعا دے دیں۔ حسن ظن کی اس سے اچھی مثال نہیں ہے۔ میں پڑھ کے آگے بڑھ جاؤں گا جو مجھے پڑھنا ہے۔ میں نے 10 منٹ مانگے تھے نا، یہ 2 منٹ نافلہ سمجھ لیجئے، وہ 10 منٹ واجبی تھے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ سنیے، ہمارے یہاں حسن ظن مثال کے طور پر، میتر دیکھ لیں، مثال کے طور پر سامنے سے ایک شخص ہے جو لڑکھڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے، اس کو ضرور کیچ کرنا، آج کل ہمارے یہاں اس کی ضرورت ہے۔ لڑکھڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے اور لڑکھڑا کے وہ گر گیا۔ انصر جلال پوری صاحب قرطاس صاحب کے ساتھ، یعنی میں ان کے ساتھ تھا۔ جملہ بدل جائے تو مراتب بدل جاتے ہیں، تو اسی لیے میں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ تھا، یہ میرے ساتھ نہیں تھے، میں ان کے ساتھ تھا۔ تو سامنے سے ہمارے بزرگ ہیں، ایک صاحب لڑکھڑاتے ہوئے چلے آ رہے تھے اور گر گئے۔ ہاتھوں کو جوڑ لاؤں کہ دعا دیجیے گا۔ جیسے ہی گرے تو انصر صاحب نے کہا وہ دیکھیے وہ شخص گر گیا۔ تو ہم نے کہا صاحب شرابی نشیڑی۔ آپ نے مسکرا دیا، لیکن سنیے کیا غضب ہو گیا جو انصر بھائی نے جواب دیا۔ میرا ضمیر جھنجھوڑ دیا انہوں نے ایک جملے سے۔ کہا یہ شراب، میں نے کہا یہ شرابی نشیڑی نشے کی حالت میں گر گیا ہوگا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نشہ نہ کرو۔ تو انصر جلال پوری صاحب نے اس سوء ظن کو کاٹا، لکیر کھینچی اور فوراً حسن ظن کا دروازہ کھول کے میرے ضمیر کو جھنجھیڑتے ہوئے کہا کہ قرطاس صاحب دور سے دیکھ کر آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ نشے کی حالت اور شراب کی حالت میں گرا ہوگا، ارے جا کے دیکھیے تو کہ شراب کے نشے میں گرا ہے یا کئی دن سے اسے کھانا نہیں ملا۔ دیکھیے صاحب بڑی بات میں نے کہی، آپ نے غور نہیں فرمایا، اسے کہتے ہیں حسن ظن۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ دور سے دیکھ کر فیصلہ نہ کیجئے خدا کے واسطے۔ اللہ نے ہمیں 3 چیزوں سے مرکب کیا، بس میں اپنی منزل تک آ گیا۔ 3 چیزوں سے، ایک ہے جسم، ایک ہے روح اور ایک ہے نفس۔ اجازت ہے سنا سکتا ہوں میں؟ ایک صلوات اور پڑھیے، میں تو اجازت مانگ رہا ہوں اسی لیے ایک صلوات اور۔ منور بھائی ہاں میں سمجھ گیا، وہ آپ کی نظریں میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر بابا سے۔ مجھے معاف کیجیے گا، ظاہر سی بات ہے کہ صرف آپ ہی نہیں ہیں بلکہ ہماری مائیں بہنیں بھی تشریف فرمائیں، یہ ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ لیکن اگر میں نے یہ نہ پہنچایا تو شاید ایک پھانس رہ جائے، اور بہت معذرت کے ساتھ میں نے 10 منٹ کہیں تو 10 منٹ میں اللہ نے 3 چیز، دین کی معرفت بہت ضروری ہے۔ جب تک معرفت نہیں ہوگی آپ کچھ نہیں، کسی مقصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے تو علی نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ لیکن آپ کیا نہ جانے کتنے عقلا، خطبہ، ذاکرین، واعظین آتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، تو یہ طالب علم کیا آپ کو سنائے گا؟ لیکن ایک سوال ہے میرا، اللہ نے 3 چیزوں سے مرکب کیا انسان کو، ایک ہے روح، ایک ہے نفس اور ایک ہے جسم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کچھ ہے، روح کچھ ہے، نفس کچھ ہے، لیکن یہ بتائیے کیا روحی نفس ہے اور نفس ہی روح ہے؟ ارے صاحب یہ تو ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اب اگر آپ دعا نہیں کریں گے تو گلزار کیسے بنے گی؟ تو دعا کیجئے تاکہ گلزار بن جائے، میں آسانی سے گزر جاؤں۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں، مجھے اشکال نہیں ہے، لیکن اپنی تحقیق پر بھروسہ ہے، علماء کی نالین سیدھی کر کے جو تبرک ملا وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، بھئی یہی پہ مجلس تمام۔ کیا روحی نفس ہے اور نفس ہی روح ہے؟ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ نفس ہی روح ہے اور روحی نفس ہے تو میں اتنے بڑے پڑھے لکھے مجمع سے ایک سوال کر سکتا ہوں، اگر نفس ہی روح ہے اور روحی نفس ہے تو پھر فرشتوں کے پاس روح ہے اور نفس کیوں نہیں؟
واہ، بہت اچھی قیمت، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ یہ بہت بڑی بحث تھی جو میں نے 2 جملوں میں آپ تک پہنچائی۔ ارے بڑے بڑے بحث کرنے والے پڑھیں جنہوں نے بحث کی ہے کہ روح کیا ہے، نفس کیا ہے، لیکن اکثر نے یہ لکھا کہ کبھی کبھی نفس ہی روح ہو جاتا ہے اور روح نفس ہو جاتی ہے، لیکن نہیں، قرآن کبھی مترادفات نہیں استعمال کرتا۔ ارے کاش کے بات واضح ہو جائے، ہاں، قرآن کبھی مترادفات نہیں استعمال کرتا۔ اگر قرآن میں لفظ روح آیا ہے تو اس کا مطلب روح کچھ اور ہے۔ لفظ نفس آیا ہے، بھئی تھوڑی دیر برداشت کی، 5 منٹ جا چکے، 5 منٹ مجلس تمام، تو اس کا مطلب نفس کچھ ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ تو جب امام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، تو ایک سائل نے سوال کیا کہ مولا نفس کی وضاحت کیجئے، تو امام نے فرمایا وجود کی حقیقت ہوتا ہے نفس۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، وجود کی حقیقت ہوتا ہے نفس، اور اللہ نے نفس کو ایک لباس عطا کیا۔ کاش کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہوں، جسے کہتے ہیں جسم، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر سامنے سے کوئی پوچھے کہ کرتاز کربلائی صاحب یہ کیا ہے، بڑا لطف آئے گا، تو میں کہوں گا میرا ہاتھ۔ یہ کیا ہے؟ میں کہوں گا میرا سر۔ یہ کیا ہے؟ میں کہوں گا میری آنکھیں۔ تو یہ بزرگ بیٹھے ہیں، یہ کہیں گے کرتاز کربلائی، جب یہ سب کچھ آپ کا ہے تو پھر آپ کہاں ہے؟ جیتے رہیے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ میں نے ڈر ڈر کے یہ موضوع چھیڑ دیا ہے 5 منٹ کا، اور میں اسی کو تمام کر رہا ہوں۔ جب یہ سب کچھ آپ کا ہے تو آپ کہاں ہیں؟ تو جو آپ ہیں وہ ہے اس لباس کے اندر وجود، کہ جسے کہتے ہیں نفس۔ لیکن ذرا انصر بھائی عدالت الہی تو دیکھیے، جسم کو بنایا زمین کی مٹی سے، روح کو بھیجا آسمان سے، تو یہاں والا جو جسم ہے اسے بھی جینے کے لیے رزق چاہیے، روح کو بھی جینے کے لیے رزق چاہیے۔ اگر دونوں کو رزق نہ ملے تو ایک دن دونوں کمزور ہو جائیں گے، اور وہ وقت آ جائے گا کہ دونوں کی موت ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب جینے کے لیے رزق جسم کو بھی چاہیے، روح کو بھی چاہیے، تو پھر رزق آئے گا کیسے؟ تو عدالت توحید تو دیکھیے، جسم کو بنایا زمین کی مٹی سے، تو اس کے رزق کا انتظام بھی زمین کے سینے سے کیا۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، بس میں یہی تو مجلس تمام کر رہا ہوں۔ جسم کو بنایا زمین کی مٹی سے، تو اس کے رزق کا انتظام بھی زمین سے کیا۔ روح آئی آسمان سے، تو اس کے بھی رزق کا انتظام اس نے وہاں سے کیا۔ وہ کیسے؟ کہ توریت بھیجی، زبور بھیجی، انجیل بھیجی، قرآن بھیجا، آدم کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، ذکر الہی کو نازل کیا۔ کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ ہے روح کی غذا، اور جو جسم کی غذا ہے اس کو زمین کے سینے سے اگایا۔ تو ایک ہے زمین والا اور ایک ہے آسمان والا، تو دونوں ہیں اپوزٹس، دونوں ہیں متضاد۔ نہ وہاں والا یہاں رہ سکتا ہے، نہ یہاں والا وہاں جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے 2 متضاد کو ایک نفس کے ذریعے سے جوڑ دیا۔ کاش کہ میرا جملہ واضح ہو جاتا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، بس یہیں سے میری مجلس پائے تکمیل تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ نے 2 متضاد کو، کاش کے وضاحت ہو جائے، ایک نفس کے ذریعے سے۔ ارے صاحب میں چشمہ اتار کے نظر سے نظر ہی ملا کے پہنچا دوں تاکہ آنکھیں 4 نہ ہونے پائیں، ہیں 2 ہی آنکھوں سے بات پہنچ جائے۔ میں نے کہا کہ 2 متضاد کو، 2 اپوزٹس کو اس نے ایک نفس کے ذریعے سے جوڑ دیا۔ ارے صاحب یہی تو وجہ ہے
کہ جب قرآن کہتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جب نفس کو موت آتی ہے تو یہ جوڑ ٹوٹ جاتا ہے، جسم جہاں سے آیا ہے وہاں چلا جاتا۔ کاش کے بات واضح ہو جاتی جو کہہ رہا ہوں۔ صلوات بر محمد وآل بس۔ گرامی، آپ کا شکریہ کہ اتنے گرم موسم میں آپ نے اتنی سرد آہیں بھری۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جب ولایت کی ٹھنڈک دل میں ہو تو پھر عارضی گرمی کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے خون میں حرارت کربلا کی ہے، اور جو ٹھنڈک ہے وہ دل میں ولایت علی کی ہے۔ عزیزان گرامی، سب کو اس دنیا سے جانا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے آیا۔ ایک نوحہ خان، ایک ذاکر اہل بیت کہ جن کی مجلس ششماہی یعنی 6 مہینے گزر گئے، اور الحمدللہ آپ نے آج بھی ان کو یاد رکھا۔ کیوں؟ نہ جانے کتنے لوگ دنیا میں مر رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں یاد کیا جاتا؟ مومنین ہی کی کیوں مجلس ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ جس کی محبت میں مومن آخری سانس لیتا ہے وہ مومن کو مرنے نہیں دیتا۔ زندگی کسی کے ساتھ گزاریے، لیکن آخری سانس جس کی محبت میں لی ہے اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آخری سانس انسان لے رہا ہو اور حالت نزا پہ ہو تو اس وقت کلمے کی تلاوت کرے، ذکر الہی کرے، اس وقت پروردگار کو یاد کرے، اور ساتھ ساتھ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کرے، کیونکہ جب موت ہو تو ولایت حلال مشکلات پر ہو۔ 6 مہینے گزر گئے، ایک جوان کی موت، والدین کے دل پر یہ ایسا داغ ہے جوان کی موت کہ زندگی گزر جاتی ہے لیکن یہ داغ نہیں مٹتا۔ 6 مہینے کے بعد کیا، 1 سال کے بعد جب برسی کی مجلس ہوگی اس وقت بھی اگر جوان کا ذکر کیا جائے تو جس کے لاڈلے کی مجلس ہے، جس کے بیٹے کی مجلس ہے، یا جو احباب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے جب ان کا ذکر ہوگا تو آنکھوں سے آنسو کے سیلاب جاری ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں محبت ہے۔ ذرا آپ سوچئے کہ 1 سال گزر جائیں اور گھر سے ایک جنازہ نکلے تو 1 سال میں غم کی لو مدھم نہیں پڑتی ہے، لیکن آپ تصور کیجئے کہ عصر عاشور سید سجاد کا کیا عالم ہوا ہوگا جب ایک گھر سے 72 جنازے نکلے ہوں گے۔ ارباب عزا، کوئی باپ یہ دن نہ دیکھے۔ امام حسین نے جو دن دیکھے ہیں، امام حسین نے روز عاشور کڑیل جوان کے سینے سے برچھی کی انی کھینچی ہے۔ ارباب عزا، اگر آپ کو رشتوں کے رکھ رکھاؤ کو دیکھنا ہے تو کربلا کو پڑھیے، ذرا کربلا کو دیکھیے، جہاں 18 برس کی کڑیل جوانی کربلا کی سرزمین پر ایڑیاں رگڑ رہی ہے، اور ایک بوڑھا باپ ہے کہ جو جوان کے سینے سے برچھی کی انی کھینچ رہا ہے۔ ارباب عزا، جہاں 6 مہینے کے بچے کی قربانی دی جا رہی ہو وہ کربلائے معلیٰ ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، صرف اور صرف مجھے حکم دیا گیا ہے، وہی اشارہ مد نظر ہے، لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ 1 گھنٹے کی مجلس میں آپ روتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، لیکن آپ ذرا زیارت ناہیہ کا مطالعہ کیجئے کہ جس میں ہمارا اور آپ کا وقت کا امام کہ جو پردہ غیب میں ہے مصائب پڑھتے ہوئے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں، مولا رو رو کے فرماتے ہیں، سلام ہو ان سر بریدہ پر جنہیں نیزوں پہ معلق کر کے لے جایا گیا۔ مولا زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں، سلام ہو ان سر کھلی بیویوں پر جنہیں شام و کوفہ کی بازار سے گزارا گیا۔ اور ایک جملہ قیامت کا مولا نے کہا، مولا کہتے ہیں، سلام ہو میرے اس جد بزرگوار پر کہ جس کے بدن کا گوشت زنجیریں کھا گئیں۔
اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ، آپ کی آوازوں پر اللہ رحمت کا نزول فرمائے۔ بس دو جملے مصائب کے، کیونکہ ایک جوان کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ارباب ازا کربلا کا میدان ہے، بڑا عجیب عجیب منظر ہے کربلا کے میدان میں۔ صرف دو جملے محسوس کر لیے رونے کے لیے کافی ہوں گے۔ ہم نے یہاں تک اپنے علماء سے سنا ہے کہ شب جمعہ جب آپ امام حسین کی قبر مطہر پر جائیں تو خدا کے واسطے آپ کو جس کا نوحہ پڑھنا ہے پڑھیے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ شب جمعہ احتیاط کیا کرو کہ امام حسین کی قبر پہ جب پہنچا کرو تو علی اکبر کے حال کا نوحہ نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ شب جمعہ ایک دکھیاری ماں حسین کی قبر پر واہ اکبرہ واہ مظلومہ واہ شہیدہ کا ماتم کرتی ہے۔ اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ ہاں ارباب ازا، وہ منظر آیا، چاہیے مقاتل کا مطالعہ کیجئے، جب انصار ایک کے بعد ایک شہید ہونے لگے، جب بنو ہاشم کے افراد جانے لگے تو ایک وقت وہ آیا کہ جب جناب علی اکبر نے اجازت مانگی، مجھے تفصیل سے مصائب نہیں پڑھنے پر روایت کا ایک فقرہ سنیے اور تاکہ ایصال ثواب ہو جائے۔ علی اکبر نے اجازت مانگی، امام حسین نے کہا اے اکبر جملہ محسوس کرنے والا ہے، قیامت کا فقرہ۔ حسین نے عجیب جملہ کہا اے اکبر جاؤ پہلے اس سے اجازت مانگ لاؤ جس نے 18 برس تمہیں چکیاں پیس کے پالا ہے۔ ہاں ارباب ازا، علی اکبر آئے پھوپھی اماں کی بارگاہ میں اور آنے کے بعد اجازت طلب کی، اور جب اجازت ملی ہے نا اور علی اکبر جانے لگے، عزیزوں جو ہمارے بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں کہ جو ابھی صاحب اولاد نہیں ہیں، شاید کہ اس جملے کا زیادہ احساس انہیں نہ ہو، لیکن جب تم صاحب اولاد ہو جاؤ گے نا تب یہ جملہ محسوس کرنا کہ جو امام حسین نے کہا۔ ارباب ازا، جب علی اکبر جانے لگے تو کچھ دور چلے تو کیا محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے، کسی کے آنے کی آہٹ سنی۔ ایک مرتبہ اکبر نے دیکھا کہ بوڑھا باپ اکبر کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ جناب اکبر نے کہا اے بابا جب رخصت کر دیا تھا تو آنے کا سبب؟ امام حسین نے کہا اکبر کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے، اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا۔ ارباب ازا، یہ میں نے جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ بچپنے سے میں نے یہ جملہ کہا، سنا ذاکرین نے پڑھا کہ مولا نے فرمایا کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے، لیکن جانتے جب اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا اور مجھے صاحب اولاد کیا، میں منبر حق میں ہوں، خدا کی قسم جب پہلی مرتبہ میں نے اپنی بیٹی کو آغوش میں لیا تو دیکھ کر رونے لگا۔ یہی جملہ مجھے یاد آیا جو حسین نے کہا تھا اے اکبر کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے۔ ارباب ازا، کوئی اولاد کا درد اس سے پوچھے کہ جو صاحب اولاد ہے، بلا تشبیہ صد بلا تشبیہ، نہ کوئی اکبر جیسا بیٹا ہو سکتا ہے نہ کوئی حسین جیسا باپ ہو سکتا ہے، لیکن وقت وہ آیا کہ جب اکبر کو رخصت کیا، ایک بار پھر خیمے میں اکبر آئے اور ایک مرتبہ جب زبان کو اکبر نے بابا کی زبان پہ رکھا تو یہ کہہ کے کھینچ لیا کہ بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے بھی زیادہ کانٹے پڑے ہیں۔ ارباب ازا، وہ وقت آیا کہ اکبر گئے، میں نے مصائب کو تنگ کر دیا، بس آخری جملہ، بس گئے اور جیسے ہی تلوار چلائی جنگ خیبر و خندق یاد دلا دی، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب ایک علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے تو ایک مرتبہ خیمہ کا رخ کیا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ بھائی اتنا کہنا تھا، یہ آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی، حسین بہت تیزی سے دوڑے۔ جانتے ہیں راوی کیا کہتا؟ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا اتنی تیزی سے حسین اپنے جوان کی آواز پر دوڑے کہ ابا کے دامن میں حسین کا پیر آیا، حسین خاک پر تشریف لائے، پھر یا علی کہہ کے اٹھے، پھر خاک پر تشریف لائے۔ راوی کہتا ہے ارے کیا جوان کی محبت ہوتی ہے۔ راوی کہتا میں نے دیکھا جب تیسری مرتبہ ضعیف باپ خاک پہ گرا، حسین سے اٹھا نہ گیا، حسین ارے گھٹنیوں کے بل چل کے
جیسے بچہ ماں کی گود تک جاتا ہے ایسے حسین اپنے جوان تک پہنچے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگارہ ہزار دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تجھ کو رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کا واسطہ ہمارے فقہاء علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی دین اسلام ولایت علی اور عزاداری حسین کے خلاف تحریک چلائی جا رہی ہے، تحریک چلانے والوں کو صف ہستی سے نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہماری قوم کی ہر فرد کو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت بن نورانیہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہر شریف خون کی یہی آواز ہے کہ ہم اپنے گھروں کی چھتوں کے سائے میں رہتے ہیں، جب ہمارا تصور جنت البقیع کی طرف جاتا ہے تو ہمارا وجود گریا کرتا ہے۔ پروردگارہ یوسف زہرا منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے حقیقی جانثاروں میں ہمارا شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور محترم قاسم رضا کربلائی ابن اختر حسین صاحب، اختر حسین مرحوم ابن قربان علی صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں بوسیلہ چہردہ معصومین علیہ السلام۔